السلام علیکم جی، میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن دائر کی تھی جس کی سماعت تھی، اور 21 اپریل کو بھی سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ اپنے دلائل دیے، اور 27 تک اور اس کی جو سماعت تھی وہ ملتوی ہوئی تھی۔ آج اس اہم کیسز میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ جو کیس تھا یہ ایک عام شہری کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ساتھ انتخابات کروائے جائیں، اور شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے یہ اپلیکیشن وہاں پہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ 21 اپریل کو سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ دلائل دیے اور سماعت جو ہے ایک ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج پھر جو ہے اس کیس میں سماعت ہوئی ہے۔ وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف جب ریسنٹلی وہاں پہ سماعت ہوئی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں، ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی جو تاریخ ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ جہاں جمع کروائیں۔ لیکن جو آپ کے سامنے ہے، امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ہمیشہ سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے، کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، آج تک جو ہے نام فائنل نہیں کیے گئے، اور پی ٹی آئی کا یہ اپنا موقف ہے کہ آج تک اس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا گیا۔ آج کا جو کیس ہے وہ 14 مئی کا کیس نہیں تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا وفاقی حکومت کو کہ 27 تک جو ہے وہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا جو اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کو بھی طلب کیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے یہ کمیٹی بنا دی ہوئی ہے اور جو اس کا ایشو کرنا ہے وہ حکومت کی جانب سے ہوگا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا۔ آج کی جو سماعت ہے ایک دن انتخابات کروانے کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے۔ 14 مئی کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو 21 ارب روپے ہیں وہ 27 تاریخ تک الیکشن کمیشن کو جمع کروائے جائیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور سماعت میں یہ استفسار کیا ہے حکومت کی جانب سے، حکومت سے یہ اس کے وکیل اٹارنی جنرل صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے آج تک جو کارروائی کی ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ کی جانب سے ہم نے روابط قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی طرح میں ہمیں یہ کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسد کیسر صاحب سے بات کی ہے، تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں اس مذاکرات کے لیے میں بااختیار نہیں ہوں ان مذاکرات کے لیے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کون اس کے لیے بااختیارات ہیں، تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہمیں نیوز سے یہ خبر ملی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے مذاکرات کے لیے بااختیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی بھی طرح یہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے درمیان یہ مذاکرات طے نہیں ہوتے تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سابقہ حکم ہے 14 مئی کا وہ برقرار ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں آپ کے درمیان، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میں صرف آپ کو مذاکرات کے لیے کہہ سکتا ہوں، مذاکرات کے لیے فورس نہیں کر سکتا، میں آئین و پاکستان کے ساتھ ہوں اور قانون مجھے جو اجازت دیتا ہے ہم صرف اور صرف وہی کام ہی کریں گے۔ اور آئین میں یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی بھی ورڈکٹ اگر ایشو ہوا ہے، اور اگر کوئی ورڈکٹ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ ورڈکٹ نہیں مانتی تو اس کا جو کیا فیوچر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو حکومت کی جانب سے جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں وہ وکیل صاحب، ان کی جانب سے پی ڈی ایم کے جو وکیل صاحب ہیں ان کی جانب وہ وہاں پہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جی بیانیہ ہو گیا ٹھوس ان کا۔ یہ باہر جب نیوز ٹاک میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں اب ملکی سیاست میں یہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فاروق ایچ نائک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، اور آج ہم نام بھی فائنل کر دیں گے، اور اتنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب روسٹرم پر آئے اور عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے مذاکرات کا کہا تھا اور موقع دیا تھا،
پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات کے لیے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنجیدہ کوشش کی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج بھی مذاکرات کے لیے طے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دوران سماعت جو ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس پہ پروسیڈنگ جاری ہے، اس پر اجلاس بلایا جانا اور اس پہ تقاریر کیا جانا، یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کھلم کھلا حکم کی خلاف ورزی ہے اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور عدالت کو سپریم پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہا گیا کہ وہاں پہ دھمکی امیز رویہ استعمال کیا گیا کہ ہم اس طرح کے فیصلوں کو نہیں مانتے. تو ناظرین یہ صرف کہہ تو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو چونکہ سافٹ پاور اس کے اندر موجود ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آئین اور قانون کے تحت وہ فیصلہ صادر سنائے گی، اور اس پر جو بھی وہ فیصلے کو ڈس اوبے کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت ہوگی. اور ریسنٹلی بھی آپ کے سامنے ہیں توہین عدالت کرنے پر کئی جو وزرائے اعظم ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے میاں شہباز شریف اور اینڈ کمپنی کی باری بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ سماعت میں، جب یہ کل اس کی سماعت ہوگی کیونکہ 27 تاریخ تک ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وفاقی حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو یہ فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کرے. تو حکومت کے نام 3-4 دن میں فائنل ہو جائیں گے. حکومت صرف عدالت نے یہ کہا ہے کہ حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کسی بھی طرح یہ سیریس نہیں ہے یہ سیاسی مذاکرات کے لیے. تو سیاسی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اور اس طرح ایک ماحول کریٹ کیا جائے گا جس کے تحت یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر وہ فیصلہ کریں. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے سازگار ماحول نہیں پیدا کر رہی ہے، صرف اور صرف پاس کھیل رہی ہے اور ٹائم کو لنگر آن کر رہی ہے اور عدالت کا اور قوم کا جو ہے وہ وقت ضائع کر رہی ہے. عدالت آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دے گی. قومی مفاد کے لیے عدالت اپنا حکم سنائے گی. عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے باؤنڈ نہیں ہیں. اگر کوئی بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے سے وہ نہیں ہوتی تو پھر جیسا چل رہا تھا ویسا چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا چل رہا تھا ویسا چلے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پہلے فیصلہ ہے 14 مئی کا الیکشن کروانے کا وہ سٹینڈ کر رہا ہے فیصلہ. اس فیصلے کو ریویو اور ریورس نہیں کیا گیا. اس فیصلے پہ سپریم کورٹ آج بھی وہ قائم ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، مذاکرات یا ٹائم لائن ہم نہیں دیں گے. اسی کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کا وجود موجود ہے اور ہم آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. ناظرین اس سے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی پریشر میں نہیں آ رہی، نہ ہی ہینڈلر سے اور نہ ہی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ خفیہ اداروں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے ان چیمبر ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. حکومت آلریڈی یہ کہہ رہی ہے، لیکن دکھنے میں یہ لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اور ملک پاکستان کے امن کو بحال رکھنے کے لیے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتخابات کا جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے 14 مئی کا، اس پر انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بالادستی ہوگی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کی ہی سرزمین کہلائے گی. اس پاک سرزمین کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بے آئین سرزمین ہونے سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سپریم کورٹ اپنا جو آج کا جو فیصلہ ہے وہ سنائے گی. آج انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ٹائم فریم اور کوئی جو وقت ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. تو یہ تھی آج کے سپریم کورٹ کی جو سماعت اور اس کا حال احوال. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ اس کی رکھوں کیونکہ یہ 2 کیسز تھے. آج جو سماعت تھی وہ صرف اور صرف ایک دن میں انتخابات کروانے کے اوپر وہ سماعت تھی. جو 14 مئی کا جو وہاں پہ ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا، آج 27 تک کی ان کو مہلت تھی، آج آخری ٹائم چل رہا ہے. اگر یہ آج فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوتے تو آپ یہ کھلم کھلی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو ڈس اوبے کرنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی انشاءاللہ العزیز یہ نااہل ہوں گے اور ملک پاکستان میں جو ہے آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ 14 مئی کو ہی انتخابات ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.